السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ بے انتہا شکر و احسان ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا مبارک اور قیمتی موقع اور جگہ عنایت فرمائی. دین اسلام ایک معتدل فطری مذہب ہے. دین اسلام کے بے شمار خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان تمام تعلیمات میں، ان تمام احکام میں، ان تمام ارشادات میں اعتدال منحصر ہے. اعتدال کا اللہ تبارک و تعالی نے بیلنس کا، ہماری سہولت کا، ہمارے لیے عافیت کا، ہمارے لیے موقع اور محل کا پہلو رکھا ہے.
اسی طرح اس کا ہر حکم انسان کے فطرت کے، اس کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ اب جنسی ضرورت کی تکمیل کو ہی لیجیے، دین اسلام نے اس کو مقصود حیات قرار نہیں دیا، ہمہ وقت یہی دھن سر پر سوار ہونے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کی سہولیات عطا فرمائی ہے، اسی سہولت کے پیش نظر اب بارش کے ایام چل رہے ہیں۔ انسان کی سہولت ہی کے لیے کبھی گرمی کا موسم، کبھی سردی کا موسم، ہمیشہ ایک جیسا موسم نہیں رکھا، ہمیشہ ایک جیسا ماحول نہیں رکھا۔ کبھی دن بڑا تو کبھی رات بڑی، کبھی دن چھوٹا تو کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوقات میں ایک انسان کی ضرورت کے لیے ایک کم 18,000 مخلوقات کو اس کی سہولت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے، اس کے کام کاج کے لیے، اس کی آرامی کے لیے، اس کے سفر کے لیے، اس کی غذا کے لیے اور اس کے دیگر مصروفیات کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے ایک کم 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی چیز انسان کو عطا کرنے کے بعد سوائے ایک چیز کے جس میں کوئی کمپرومائز نہیں، سوائے ایک چیز کے جس کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جتنے بھی احکام آئے، اس کے بعد جتنے بھی احکام بتائے گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ان کے درمیان اگر انسان کو کسی حاجت اور کسی موقع محل میں مؤخر کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو اس کے اندر ہیرا پھیری کر سکتا ہے۔ مثلا سفر میں ہے تو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، بیمار ہے تو کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، رمضان کے روزے بیمار ہیں تو بعد میں رکھ سکتا ہے، سفر میں ہے تو بعد میں رکھنے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جس پر اللہ نے مال کی کثرت دی، 1 سال مکمل ہو گیا مال آنے کے بعد، اس پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ زکوٰۃ فرض ہونے سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے بھی مال چوری ہو گیا یا مال کسی کام میں استعمال میں آ گیا تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے پر فرض نہیں رکھا، جو صاحب مالدار ہیں اللہ نے ان پر حج کو فرض قرار دیا، یا پھر مالدار ہونے کے باوجود وہ حج کو جا نہیں سکتا تو حج بدل دوسروں کے ذریعے سے رکھا۔ سہولتیں اور اعتدال اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا فرمائی۔ اگر کسی چیز میں کمپرومائز نہیں ہے، سمجھوتا نہیں ہے، تو وہ کلمہ کی وحدانیت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی پیشی بھی نہیں، کوئی زیادتی بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ایک سنت جو نکاح کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کوئی میری سنت سے روگردانی کرے، میری سنت سے منہ موڑے تو پھر وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر نکاح کرنے والا نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد اس کی بیوی سے نہیں بنتی، نکاح کے بعد بیوی سمجھ میں نہ آئے یا بیوی کو شوہر سمجھ میں نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے یہ حکم نہیں دیا
کہ اسی پریشانی میں رہ کر اسی آزمائش میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا، اس کے اندر بہت سارے پہلو عطا فرمائے، بہت ساری نصیحتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ جب انسان کے اندر نکاح کرنے کی کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، وسعت ہے، اللہ رب العزت نے اس بندے پر نکاح کو واجب فرمایا، اب وہ نکاح کر لے۔ انبیاء علیہ السلام کی چونکہ سنت بھی ہے، نکاح کرنے کے بعد آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر اگر آدمی نکاح تو نہیں کر رہا ہے لیکن زنا میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کے اندر مال کی استطاعت بھی ہے، سنبھالنے کی استطاعت بھی ہے، اپنی بیوی کی کفالت کی بھی استطاعت ہے، تو ایسے آدمی پر نکاح فرض ہو جاتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ یا پھر مصروفیات میں رہ کر موقع نہیں ملتا لیکن ایسوں کے لیے نکاح کو سنت قرار دیا۔ اگر کوئی نکاح کرنے کے بعد بیوی کو اس کے جسمانی اعتبار سے خوش کرنے کی اس کے اندر استعداد نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر وہ معنوی نہیں ہے کہ جو ایک عورت کو خوش رکھنے کے لیے جنس کی مرد آدمی کی جنس کی ضرورت ہے، اور جنس آدمی کی کمی ہونے کے باوجود اگر لڑکی والوں سے اپنے عیب کو چھپا کر، لڑکی والوں سے اپنے خامی کو چھپا کر نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے وہ نکاح گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے نکاح وبال جان ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں پر لعنت فرماتے ہیں جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے لیکن پھر بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، کیونکہ نکاح کا بھی وہاں پر کوئی مطلب ہی نہیں ہوا، معنی وجود میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کو گناہ قرار دیا کہ جو بندہ نکاح کے بعد کے معاملات میں اعتدال نہیں کر سکتا، یا پھر ذہنی مریض ہے، بیوی کو بیوی نہیں سمجھ سکتا، یا پھر جسمانی اعتبار سے وہ کمی ہے جو بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتا، تو ایسے بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، اس کے لیے نکاح کرنا گناہ ہے۔ اور ایک آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، اور ایک آدمی کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اور ایک آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نکاح جیسی عظیم نعمت، نکاح جیسی عظیم عبادت جب بندہ نکاح کرتا ہے اس نکاح کے بعد اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو دوہرے نیکی کا ثواب ملتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، خیرات کرتا ہے تو اس کو بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اب نکاح کے رشتے میں وہ بند رہ رہا ہے، ازواجی تعلقات میں شامل ہوا، اسی لیے اس بیوی کو اپنانے کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد اگر ان دونوں کے درمیان نہ بنتی ہو، جس کو قرآن نے بھی کیا کہا، طلاق مرتان فإمساك بمعروف، ان چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، طلاق کو پسند نہیں فرمایا، لیکن پھر بھی طلاق اگر کوئی دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ آج عنوان اس لیے رکھا گیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں، ہمارے گھروں کے اندر اولاد ہماری وفادار نہیں، خدمت گزار نہیں، اطاعت گزار نہیں، محلے میں بے برکتی، خاندان میں بے برکتی، ازواجی تعلقات کے اندر خوشی غائب ہو چکی ہے۔ ان چیزوں کی نحوست کیا ہے؟ اس طلاق جیسے باریک مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے، طلاق جیسے باریک مسائل سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، طلاق ہونے کے باوجود بھی بہت سارے ایسے میاں بیوی ہیں جو اپنے گھروں میں اپنی غلطی کو، اپنی جھوٹ پر پردہ ڈال کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آنے والی نسل طلاق کے بعد جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ ولد الزنا کہلایا جاتا ہے۔
وہ زنا کی اولاد میں سے، زانی کی اولاد میں سے شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اب نکاح باقی نہیں ہے۔ طلاق کو اللہ نے بھی پسند نہیں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں فرمایا، پھر طلاق کو رکھا کیوں؟ کوئی صاحب اپنا مکان بنوا رہے ہیں، مکان بنواتے ہوئے 5 منزلہ عمارت قائم کر رہے ہیں، اور سامنے والا کوئی رشتہ دار وغیرہ کہے کہ بھی مکان بنوا رہے ہیں، کہ ہاں مکان بنوا رہے ہیں، اتنا عالیشان مکان بنا رہے ہیں، اس کے اندر بیت الخلا مت بنائیے، ٹوائلٹ مت بنائیے، واش روم مت بنائیے، اتنا اچھا مکان ہے تو اس کے اندر گندگی کی چیزیں کیوں؟ وہ بولیں گے گھر ہی نہیں ہوگا، وہ گھر ہی نہیں جس کے اندر بیت الخلا نہ ہو، ٹوائلٹ نہ ہو، واش روم نہ ہو، پھر وہ گھر میں شمار کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا آپ واش روم کو پسند کرتے ہیں؟ پسند تو نہیں کرتے لیکن ضرورت تو ہے، پسند تو نہیں کرتے لیکن ضرورت کی چیز ہے، کالی کی چیزیں کوئی پسند تو نہیں کرتا لیکن ضرورت تو ہے۔ اسی طرح شریعت نے طلاق کو پسند نہیں کیا لیکن ضرورت تو ہے، کیوں؟ ان میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاکی ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے تو ان دونوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت نے سہولت عطا فرمائی ہے۔ آج کل ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہر چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کے لفظ کو زبان پہ استعمال کر رہے ہیں۔ جتنا قریبی رشتہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا رکھا ہے، اس سے زیادہ قریبی رشتہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اولاد بھی اگر بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سے پردہ کرتی ہے، اپنے خاص اعضاء کو لے کر اپنے خاص اعضاء سے چھپانے کے لیے پردہ کرتی ہے، لیکن میاں بیوی کا وہ خاص رشتہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پاک رشتہ قرار دے دیا ہے، لیکن چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں، چند الفاظ کی وجہ سے میاں بیوی بھی میاں بیوی باقی نہیں ہے۔ تو اتنا مضبوط رشتے کو اللہ نے اتنے نازک الفاظ میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس رشتے کو کوئی مذاق نہ بنا لے، اس رشتے کو کوئی کھلواڑ نہ بنا لے، اس رشتے کو کوئی جب چاہے چھوڑ دے، جب چاہے اپنانے کا اہتمام نہ کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں ڈرنے کا حکم دیا، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اس معاملے پر، نکاح کے معاملے پر ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دی عورت پر، مرد کو بڑھوتری دی عورت پر، مرد کو درجہ دیا عورت پر، اور رجال قوامون علی النساء، کہ نساء پر، رجال کو، عورتوں پر، مردوں پر اللہ نے درجہ دیا، طاقت کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، کفالت کے اعتبار سے، نام نقے کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، مزدوری کے اعتبار سے، دیکھ بھال کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، ترکے کے اعتبار سے مرد کو اللہ نے درجہ دیا، کیونکہ یہ مرد کے اگر عورت انڈر میں رہے گی، مرد کے سائے میں رہے گی، مرد کے ماتحت رہے گی تو عورت سکون اور عافیت کی زندگی گزارے گی۔ اگر عورت مرد کے سائے میں نہ رہے گی تو گناہوں کا وہ پتلا ہو جائے گا، یا دنیا اس کو اپنا ہوس اور اپنا شکار کرنے کے لیے اور شیطان بھٹکانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے گا۔ اسی لیے گھر کے اندر عورت کی اگر مرضی چلتی ہے تو چھوڑ دے، جو کہ 24 گھنٹے عورت ہی گھر کے اندر رہتی ہے، کون سا پردہ کہاں مناسب ہے، کون سی غالب کہاں بہتر ہے، کون سی چادر کہاں بہتر ہے، کون سے پلنگ کہاں بہتر ہے، کون سا دستر کہاں بہتر ہے، وہ عورت کے لیے وہ بہتر ہے ان چیزوں میں عورتوں کو ذرا اختیار دے دیں۔ لیکن باہر کے معاملات میں آدمی اپنے حکم کو برقرار رکھے، اپنی عظمت کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو، اپنی شان کو، اپنی وسعت کو مقام میں برقرار رکھے۔ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا ہے۔ اگر عورت کو طلاق دیا ہوا ہوتا
تو ہم میں سے بہت سارے بیوہ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو اختیار نہیں دیا، کیونکہ عورت بعض معاملات میں جلد فیصلہ لیتی ہے، سوچنے میں وقت نہیں لگاتی، اجرت اس کے اندر جلدی ہوتی ہے۔ اسی لیے حوا علیہ السلام نے اس دانے کو کھانے کے لیے پہلے آدم علیہ السلام کو لبھایا، پھر آدم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ شیطان نے حوا علیہ السلام کو بھٹکایا، حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا، آدم علیہ السلام پھر اپنی بیوی کے باتوں میں آ گئے تھے۔ بہرحال تو اس کی تاریخ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلاق کو ناپسند فرمایا ہے۔ جب کہیں طلاق ہو جاتا ہے تو عرش بھی ہلنے لگتا ہے، اللہ بھی طلاق میں آ جاتے ہیں، لیکن کب؟ جب بے وجہ طلاق ہو جاتی ہے۔ بھئی نکاح کے موقع پر اگر کوئی کہے کہ میں چند دن کے بعد اس کو طلاق دوں گا، تو دنیا کا کوئی باپ کیا اپنی لڑکی سے نکاح کرے گا؟ اپنی لڑکی سے اس لڑکے سے نکاح کبھی نہیں کرے گا۔ کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی رشتہ دار نہیں چاہے گا۔ یہ نکاح سے پہلے کہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دینے والا ہوں، میں اس کو چھوڑنے والا ہوں۔ گویا کہ رشتہ دار بھی اس الفاظ کو پسند نہیں فرماتے، لوگ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں، میاں بیوی کے درمیان جمتی نہیں ہے، تو کس کس موقعوں پر طلاق دی جا سکتی ہے؟ اگر دونوں میں غصہ زیادہ ہو جائے تو پہلی سیڑھی، پہلی منزل، پہلا قدم قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پہلے اس کو بٹھا کر نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، اور خود بھی سمجھے ہوئے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ساری شریعت بیوی کو دکھا رہے، خود شریعت کے پابند نہیں ہو رہے ہیں۔ تو پہلے اس کو نصیحت کرو، اگر وہ نصیحت سے مان جائے بہتر ہے۔ اگر دوسری بات، اگر وہ نصیحت سے نہ مانے تو اس کے بعد اپنے بستر کو علیحدہ کرو، سونے کی جگہ الگ الگ متعین کر لو، یا ایک ہی کمرے میں دائیں بائیں الگ ہٹ کے سو جاؤ، تاکہ جدائی کا ذرا اس کو احساس ہو جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر شوہر سے رجوع ہو جائے۔ اگر تب بھی احساس نہ ہو اس کو تو آپ پھر فرمایا اس سے بات چیت بند کرو تھوڑے دن کے لیے، تاکہ اس کے دل کے اندر احساس ہو جائے۔ اچھا، یہ 3 صورتیں کب کرنے کی اجازت ہے شوہر کو؟ گھر میں مہمان آئے، کھانا نہیں بنایا تو اس موقع پہ نہیں، اس موقع پہ نہیں جی، بلکہ نماز پڑھنے کی آپ تاکید کر رہے ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، نصیحت کرنے کے باوجود بھی نصیحت کو قبول نہیں کیا، بستر الگ کرنے کے باوجود بھی اس کا اثر نہیں ہوا، پھر بات چیت بند کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوا، یا پھر بغیر اجازت کے باہر نکل رہی ہے، یا بے پردہ ہو رہی ہے، شریعت کے احکام کے خلاف ورزی کوئی کام کر رہی ہو، شریعت کے خلاف ورزی کوئی کام کر رہی ہو، اس موقع پر مرد آدمی کو حکم دیا کہ اس کو نصیحت کرے۔ اپنے ماتحت میں، اپنے انڈر میں جتنے لوگ کام کرنے والے، چاہے اپنی اولاد ہو، اپنے اسٹوڈنٹس ہوں، اپنے ملازمین ہوں، اپنے ورکرز ہوں، جب غلطی ہو جائے 1 مرتبہ 2-3 مرتبہ ان کو سمجھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ زبان سے گالیوں کی لڑی چھوڑتے جا رہے ہیں اور سلسلہ چلتا جا رہا ہے گالیوں کا، اب پوچھے تو بول رہے نہیں، یہ زبان استعمال نہیں کرے تو یہ لوگ کام نہیں کرتے، یہ زبان استعمال نہیں کرے تو یہ لوگ کام نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ نہیں بتایا تربیت کا۔ اسی طرح بیوی کو بیوی کے معاملے میں فرمایا شرعی احکام جو لائے گئے ہیں، شرعی احکام اللہ کے جو ہے ان کے اندر اگر وہ خلاف ورزی کرتی ہیں تو شوہر کو حکم دیا گیا کہ پہلے درجے پر نصیحت کریں، دوسرے درجے پر بستر علیحدہ کریں، تیسرے درجے پر نصیحت، تیسرے درجے پر خاموشی اختیار کریں تھوڑی دن کے لیے، تاکہ اس کے اندر وہ احساس رہے۔ اس خاموشی میں بھی سلام برقرار رہنا چاہیے۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بغیر سلام کرے کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے طلاق کی نوبتیں آنے کی، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے، خواہ مخواہ کی باتیں، خواہ مخواہ کے فتنے، خواہ مخواہ کے ادھر ادھر کی باتوں کو لے کر یہ نوبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔
کبھی بھی میاں بیوی کو ان باتوں میں غور کرنا ہے، آیا ہے کہ بیوی مجھ سے جو بات کر رہی ہے اگر وہ میری ذات کو لے کر رہی ہے تو مجھے اصلاح کرنا چاہیے، یا پھر میری ذات کو لے کر نہیں، میرے بھائیوں یا میرے ماں باپ کو لے کر بحث کر رہی ہے، تو ان لوگوں کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے کیوں ناراض رہوں، اس کو میں سمجھا دوں گا۔ اسی طریقے سے بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر اگر کبھی حکم دے دے تو اس کو یہ دیکھنا یہ ہے، کوئی بات اگر آ جائے شوہر کے متعلق، اس کو یہ دیکھنا یہ ہے کہ شوہر میرے نام رکھنے میں تو کمی نہیں کر رہا ہے، میرے کھانے پینے میں تو کمی نہیں کر رہا ہے، میرے وقت دینے میں تو کمی نہیں کر رہا ہے، تو پھر خامخواہ ان کی سنی بات کو لے کر میں اپنے شوہر کو تنگ کیوں کروں، میں اپنے شوہر کو پریشان کیوں کروں۔ اکثر 75% جو رشتے خراب ہوتے ہیں وہ دوسروں کی باتوں کو لے کر خراب ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کے کاموں کو لے کر خراب ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کے الزامات کو لے کر رشتے خراب ہو جاتے ہیں کہ دیور نے ایسا بولا، نند نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، سالے نے ایسا کہہ دیا، وہ سالے کو میری قدر نہیں ہے، سالہ قدر نہیں کرے وہ جانے اس کی تربیت جانے، لیکن سالہ قدر اگر نہیں کرا تو بیوی پر ظلم کیوں؟ سسر اگر قدر نہیں کرا تو بیوی پر ظلم کیوں؟ شادی اگر قدر نہ کرے تو بیوی پر ظلم کیوں؟ اسی لیے جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم رکھے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں انسان کی قدر نہ ہو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی بات، جہاں انسان کی زیادہ قدر نہ ہو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، جہاں رشتے جب بن جاتے ہیں قدر نہ ہو لیکن ضرورت پڑی آپ کی خدمت کے لیے تو آپ کو ضرور وہاں جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے دیا امت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ ایک طلاق کہے گا۔ کب کہے گا؟ جب بیوی پاک حالت میں ہوگی تو اس وقت نصیحت کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، بستر علیحدہ کرنے کے باوجود، خاموشی اختیار کرنے کے باوجود، ایک ضرب لگانے کے باوجود اس کو احساس اگر نہیں ہو رہا ہے تو شریعت نے ایک طلاق پاکی کی حالت میں دے کر بال پاکی کی حالت کا انتظار کرنے کا حکم دیا، تاکہ اس مہینے کے اندر کی دوری اور خاموشی اس عورت کے اندر احساس ہو جائے، تب یہ صورت ہے۔ لیکن آج کل کے ہمارے نوجوان، آج کل کے جو میاں بیوی کے جو رشتے ہیں، بات کو لے کر طلاق، بات کو لے کر کہتے ہیں کہ آپ کو میری بیوی نہ رہی، فلاں چیز تو مجھ پہ حرام ہے، فلاں چیز تو مجھ پہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی عورت اگر بیجا اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر لعنت ہے۔ اسی طرح کوئی مرد اپنی عورت پر بیجا طلاق تھوپتا ہے تب بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ ان چیزوں سے بچنا نہایت بہت سخت ضروری ہے۔ یہ بلا کسی مسلک اور مذہب کے چاروں ائمہ کرام کے پاس متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے، اگر کوئی غصے میں 1 سے 2 3 مرتبہ اگر طلاق کہہ دیتا ہے تب وہ بیوی باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ اس کے ایک اجنبی عورت کی طرح ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک اجنبی مرد کی طرح ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے ان چیزوں پر بہت محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور جس شریعت نے جب میاں بیوی کو میاں بیوی نہیں کہا، اب اس طلاق کی وجہ سے میاں بیوی باقی نہیں رہے، تو اس موقع پر ان دونوں کو چاہیے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر نبی علیہ السلام کی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ نے جس حکم سے ہمارے دونوں کے درمیان زوجیت کو قبول کیا، رشتے کو قبول کیا، آج غصے میں نے کہہ دیا، یہ طلاق میں بھی جاتے ہیں جو ایک ہی مجلس میں ایک ہی مرتبہ ایک ہی دن 3 مرتبہ اگر طلاق کہتا ہے، چاہے وہ غصے کی حالت میں بولے یا شراب پی کر نشے کی حالت میں بولے، ہر کسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اگر وہ کہتے اپنی زبان سے، سوائے نیند کے۔ اگر نیند میں اگر کوئی طلاق بولے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نیند اس کی اختیاری چیز نہیں، غیر اختیاری چیز ہے۔
بھئی شراب پی کر بولا نا، نشے میں تھا، نشے میں اگر ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی کو ٹھوک بھی دے تو نشے میں گاڑی چلانے کی سزا ملتی ہے لیکن ٹھوکنے کی سزا کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ نشے میں تھا۔ یہ عجیب قانون، کیا وکیل صاحب صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ وکیل صاحب تصدیق کر رہے ہیں ہماری اس بات کی۔ تو شریعت نے کہا شراب پینا پہلے حرام تھا تو پیا کیوں؟ اس سے رک جاتا تو بھی ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو رکا سکتا تھا۔ تو اسی لیے نشے میں بھی اگر کوئی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب لوگ بولتے نہیں، غصے میں بول دیے تھے، مذاق میں بول دیے تھے، آپ جس اعتبار سے بھی بولے ہیں تو بول دیے، آپ اپنی زبان سے ادا ہو گیا۔ اس کے باوجود بہت سارے ایسے رشتے اس ماحول میں، اس دور میں، ان علاقوں میں اور اس ملک کے اندر نہیں بلکہ دیگر ممالکوں کے اندر بھی ایسے بہت سارے میاں بیوی ہیں اور ان کی اولادیں بھی ہو چکی ہیں، ان کی اولاد بھی ہو چکی ہیں، ان کے بھی اولادیں ہو چکی ہیں، تو وہ رشتے اب جائز نہیں، وہ رشتے جائز نہیں۔ اس سے پہلے بھی غالباً 5-6 سال پہلے کے واقعہ بتایا تھا، حیدرآبادی کے اندر نئی نویلی دلہن 1 مہینہ بھی نہیں ہوا نکاح ہو کر، 2003-2004 کے درمیان کا واقعہ ہے۔ اب نوشا جو ہے غصے میں آ کے طلاق بول دیا، اور جو دلہن ہے ذرا پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، دیندار اس کے اندر تھی، تو اس فوراً جو ہے اپنے گھر والوں کو اطلاع دے کر وہ اپنے گھر چلے گئی، اور اس کے بعد لوگوں کو سمجھانے میں بھی اس طریقے سے جو ہے بچہ غصے میں بول دیا، طلاق کئی مرتبہ بول دیا ہے، تو ماں پوری دلہن کی کہ نہیں بچہ جو ہے انجان میں بول دیا، نہیں معلوم تھا اس کو، بچہ جو ہے غصے میں بول دیا، نہیں کچھ بھی نہیں بولا، بچہ کچھ بھی نہیں بولا، اور ماں بچانے کی فکر میں لگی ہوئی تھی دلہن کی۔ اس کے بعد میں خود بھی شریک تھا اس کے اندر، تقریباً ہم لوگ علماء اور محلے کے لوگ مل کے گئے ان کو سمجھانے کے لیے، نہیں ماں یہ دین کا معاملہ ہے، اگر اس طرح طلاق غصے میں بھی بول دیں، مذاق میں بول دیں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو خاتون کا کہنا یہ تھا کہ بچہ غصے میں بولا، کیا ہوتا غصے میں بولے تو ہوش میں تو صحیح، جب اچھا رہا تو اچھے رہتے تھے، غصے میں بول دیے، میرے شوہر ایسا بولے تو کئی مرتبہ بولے ہمارے، کبھی ہوا کچھ بھی نہیں، آج کے ہم لوگ ساتھ میں، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اب وہ پتا نہیں وہ شوہر کب بولے، یہ لڑکا پیدا ہونے سے پہلے شوہر بولا تھا، یہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد بولا تھا، نہیں معلوم۔ تو ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں اور آج بھی ہم ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، اور شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے قرآن حدیث کا اور صحابہ کا عمل اس پہ یہ رہا، کوئی قرآن کی خلاف ورزی کرتا ہو، کوئی سگی بھانجی سے نکاح کرتا ہو، کوئی سگی بھتیجی سے نکاح کرتا ہو، کوئی اپنی بہن سے نکاح کرتا ہو، کوئی اپنی پھوپھی سے نکاح کرتا ہو، کوئی اپنی خالہ سے نکاح کرتا ہو، اور ان چیزوں میں نکاح اگر کرتا ہو، اسی میں اگر کوئی بیوی کو طلاق بولنے کے باوجود، بیوی جب 3 طلاق کے بعد حرام ہو چکی تھی پھر بھی اس طرح کا اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو شریعت نے حکم دیا سوشل بیکار کرنے کا، خاندان میں بھی بیکار کرنے کا حکم دیا، سماج محلے کے اندر سے بیکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کو سمجھائیں، علیحدہ کریں، اگر یہ علیحدہ نہ ہو تو نہ ان سے لین دین جائز ہے، نہ ان کا کھانا پینا جائز ہے، نہ ان کا یہاں اپنے یہاں ان کو دعوت میں بلانا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کیا بھی عزت کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، بعض چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جیسا کسی کو قرضہ کر کے بیٹھ گئے، میں روزانہ تہجد پڑھ کے توبہ کروں اللہ سے آئندہ قرضہ نہیں کروں گا، تب بھی جو ہے قرضہ معاف نہیں ہوگا تب تک کہ مغرور جس نے قرضہ لیا اس کو ادا نہ کرے، جس نے پیسہ دیا اس کو ادا کرے، تب تک معاف نہیں ہوگا۔ اسی میں سے یہ بھی کہے کہ جب طلاق کہہ دیا 3 مرتبہ تو بس طلاق ہو گئی، آپ حج بھی کر لیں، عمرے بھی کر لیں، حافظ بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، تب تک طلاق واپس نہیں آئے گی۔ جب وہ کسی نکاح میں چلے جائے، وہ نکاح میں جانے کے بعد اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہاں بھی نہیں بنی، پھر اس کا طلاق ہو گیا، یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا، یا وہاں بلا دے گی، اس کے بعد پھر پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے، ورنہ وہ نکاح میں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو بعض لوگ اس کے اندر جو اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں وہ اس مسئلے پر یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ نہیں
تین مجلس میں، ایک مجلس میں تین طلاق بولنے سے تین نہیں ہوتی، ایک ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ ان کا ہیلا ہے، یہ ان کے اپنے دلائل ہیں. لیکن چاروں ائمہ کے یہاں کسی بھی حد تک کسی بھی اعتبار سے یہ دلائل قابل قبول نہیں ہے. ایک مجلس میں بیٹھ کر تین پلیٹ حلیم کھا لیا اور بولے ایک ہی پلیٹ کھایا تین نہیں کھایا تو ہوٹل والا چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. تو اسی طریقے سے ایک مجلس میں اگر تین طلاق بولے تو تین ہوں گے، ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کی بات ہے، سوچنے والی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے باضابطہ حکم دیا تو لوگ کہتے کہ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ ایک مجلس میں تین بولے تو تین نہیں ہے، ایک مجلس میں تین بولے تو ایک نہیں بلکہ تین ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہیلا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت غلط بول رہے ہیں تو بقیہ صحابہ کیا خاموش بیٹھے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بشارت نہیں دی؟ کیا علی علم کا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت نہیں دی؟ اور حضرات صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عمل کی دعائیں دی، بڑے بڑے اجلے صحابہ تھے، ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا اس معاملے پر. اور آج کے لوگوں کو حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، اس زمانے کے صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی. نعوذ باللہ من ذلک. اسی لیے جب کئی ایسے طلاق ہو جاتے ہیں تو اہل حدیث سے رجوع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے نکاح کو برقرار رکھ لیتے ہیں. یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھیں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ورنہ یہ بلائیں یہ مصیبتیں نسل در نسل تک پھیلتی رہے گی. تو ایک طلاق کہنے کے بعد ایک مہینہ ہو جائے گا تو دوسری طلاق دے گا. اگر دوسری طلاق نہیں دے گا، اس سے پہلے اگر اپنی پہلی طلاق کو واپس لے تو وہ نکاح میں آ جائے گا. دوسری طلاق دینے کے بعد اس وقت تک وہ نکاح میں واپس نہیں آئے گا جب تک کہ وہ نکاح نہ پڑھائے. دو گواہوں کی موجودگی میں تو کہتے طلاق کب آئے. اب وہ طلاق کے بعد الفاظ تو واپس لے لیے لیکن دونوں کو گواہ بنا کے نکاح نامہ نہیں پڑھایا. ابھی محل دینے کی ضرورت نہیں، نکاح نامہ نہیں پڑھایا. اب 1 سال ہو گئے، 2 سال، 3 سال، 10 سال ایسے زندگی گزارے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن اتفاق سے بھی ایک مرتبہ طلاق اگر بول دیے تو پہلے جو 2 طلاقیں ہیں نا وہ 2 اور یہ 3 پڑ گئے. نہیں واپس نہیں آتا، لیکن تجدید نکاح نہیں ہوا نا. کسی عالم کو، کسی قاضی کو تو گواہوں کو موجودگی میں نکاح کی نئی کاپی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دونوں گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح ضروری تھا. اگر 20 سال کے بعد بھی اگر وہ طلاق اگر کہے اپنے زبان سے تو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی. اسی لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. گھر کا ماحول، گھر کی زندگی اگر صحیح نہیں رہے گی تو باہر کا ماحول کیا رہے گا. ان سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مسکرائے، بغیر سلام کرے کبھی گھر میں داخل نہیں ہوئے. باہر جاتے تو ظالموں نے، کافروں نے، بدماشوں نے، آوارہ لوگوں نے آپ پر تھوکا، آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے، پتھریں ماری، اذیتیں دی، طرح طرح سے الفاظ سے پکارا، آپ کو بلایا. اللہ کے نبی علیہ السلام سارا غم جب گھر میں داخل ہوتے تو بھول جاتے. گھر میں داخل ہوتے تو سلام مسکراتے ہوئے کر کے آتے. امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، بہت غم میں تھے، بہت افسردہ تھے، پریشان حال تھے، سلام کرنا بھول گئے. گھر میں داخل ہو گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ سلام کر کے نہیں آئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً الٹے پاؤں واپس گئے اور خادمہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کیا، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے معاف کرنا میرے ذہن سے نکل گیا تھا. یعنی آپ اس وقت پریشان تھے. امت کو یہ تعلیم کی باہر کی پریشانی ہزار ہو باہر کرتے، بیوی کے اوپر آ کے کیوں غصہ نکلا. اور یہ ناچاکیاں پیدا ہوتی ہے. طلاق کا جو سبب ہے یہ پہلی سیڑھی میں آپ کے سامنے رکھا اور وقت کی رقابتی ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، میاں بیوی کے اندر محبت کیسے قائم کی جا سکتی ہے، اپنے تعلقات کو مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے، آپس میں جو حقوق ہے اس کو خوشحال زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ یہ مضمون آپ کے سامنے لاؤں گا. بس اتنی بات ہے آپ کے دوست احباب میں، پڑوسیوں میں بھی اگر ایسی باتیں سامنے واضح
ہو جائیں، ان کو سمجھائیں اور شرعی اعتبار سے زندگی گزارنے کا اہتمام کروائیں۔ یہ آبادیاں یہ جوڑوں سے ہوتی ہیں، ازواج من نفس واحدہ، من ایک نفس سے پھر اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر خاندان بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے، محلہ بنتا ہے، علاقہ بنتا ہے، شہر بنتا ہے۔ اگر اس طریقے سے یہ طلاق کے بعد بھی اولادیں پیدا ہوتی رہے گی تو پھر معاشرہ بگڑے گا، یہ سدھرے گا نہیں۔ اس لیے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ سے خوب دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد کی جانب سے تو مسجد جدید ہونے کے باوجود قدیم عمارت اور جدید عمارت، نئی عمارت اور پرانی عمارت کو جوڑنے کے درمیان بہت کوششیں کی گئی ہیں، لیکن الحمدللہ اب تک تو ٹھیک تھا، لیکن ابھی پانی طبقہ ہو رہا ہے یہاں دائیں جانب حیال الفلاح کی جانب اس طرف سے۔ تو میرے خیال سے 3-4 دنوں پہلے بھی اعلان ہوا تھا رمضان کے سامنے، لیکن کوئی سہر اس کے تعاون کے لیے ابھی آگے نہیں بڑھے، بلکہ ہر کوئی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی نہ کوئی آگے بڑھ گیا ہوں گے، کام ہو گیا ہوگا، یہی اندازہ لگا رہے ہیں۔ بغیر اچھا گمان کرنا صحیح بات ہے، لیکن ایسے معاملے پر اپنے بھی ہاتھ پہ تھوڑے سے حد تک کریں گے، اپنے مال کے اعتبار سے تھوڑی سی قربانی دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام سے بھی مسجد کی تعمیر کا کام کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں نبی، دونوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کا کام کیا ہے۔ اس لیے مسجد کی تعمیر کا کام یا مسجد کی صفائی کا کام یا مسجد کی خدمت کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ رمضان کی وہ نیکیاں جو رمضان میں ہی ملتی ہیں، لیکن جو مسجد کے لیے جو خدمت کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑے نیکیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو جو کپڑا آپ کے سامنے پکڑا جا رہا ہے وہ مسجد کے تعاون کے لیے ہیں، اور مؤذن صاحب انشاءاللہ نماز کے بعد باہر کھڑے رہیں گے، آپ حضرات چاہتے ہوئے تعاون فرمائیں۔ یا اس کے لیے تقریباً 25 سے 30 ہزار کے درمیان خرچہ ہے، کوئی ایک صاحب اس کے لیے جو تیار ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ مسجد میں ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی تعداد ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کے مکانات ہیں، اور ہم اکیلے خود اپنے پورے گھر کی تعمیر کیے ہوئے ہیں، کوئی 5 منزل ہے، کسی کے 3 مکان ہیں، کسی کے 2 مکان ہیں، تو یہاں مسجد اللہ کے گھر میں صرف 30 ہزار کا سوال ہے، وہ بھی درمیان میں جوائنٹ کا مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا سا غور و فکر اور تدبر کے ساتھ تھوڑا سا ذہن کو گھمائیں اس معاملے پر کہ اللہ کے ایک گھر کے لیے جہاں پہ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں کسی چیز کی اگر ضرورت ہو ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے تو گویا اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہمیں قبول کر رہا ہے، ہمارے مال کو بھی قبول کر رہا ہے اور ہمیں بھی قبول کر رہا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو اسی لیے دل کھول کر آپ جاتے ہوئے تعاون فرمائیں۔ نماز کے بقیہ نمازوں کے بعد مؤذن صاحب سے بھی آپ رجوع ہو سکتے ہیں، جناب صدر صاحب سلیم صاحب سے بھی آپ رجوع ہو سکتے ہیں، جناب عالی صاحب یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ حضرات رجوع ہو سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کو ہے ہم اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کرنے والوں کو اور تعاون کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور دوسری بات غزہ کے لیے دعاؤں کا خاص خیال رکھیں۔ ابھی کل شہر کھمم کے اندر الحمدللہ بڑے پیمانے پر بلا کسی مذہب اور بلا کسی مسلک کے متفقہ طور پر پورے کھمم کے اندر دکانیں تقریباً بند ہو گئی، اور سارے لوگ مل جل کر جو ہے اس مسئلے پر، اس حساس مسئلے پر انہوں نے آواز کو اٹھایا ہے، جس میں اسکول اور کالج کے طلبہ بھی تھے، تنظیمیں بھی تھیں، پولیٹیکل والے بھی تھے، اس کے اندر خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ بہت اچھا منظر رہا، وہ منظر دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا کہ یہاں کبھی جو ہے فساد نہیں ہوں گے۔ اس لیے کسی بھی چیز کی ضرورت کی آواز ہوتی ہے تو مسلمان غیر مسلم سب مل کر اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ دعا کیجیے کل جن جن لوگوں نے یا آج تک جن جن لوگوں نے اپنی دعاؤں سے، اپنے عمل سے، اپنے مشورے سے، اپنے احتجاج سے غزہ کے لیے، سرزمین انبیاء فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے، اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح مہاراشٹر کے اندر اور کرناٹک کے اندر جو قریش برادری کے احتجاج منظم کیا جا رہا ہے،
جس کی وجہ سے سیدھا حکومت پہ اثر پڑ رہا ہے۔ جو جانور سستے میں لے کر آئے ہیں بیچنے کے لیے، کوئی خریدار نہیں، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، تو ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے کہ جو جانور کے لانے کا بھی کیا جائے اور لے جانے کا بھی کیا جائے، اور رکھنا بھی چاہتے ہیں، ہم کی کھلانے کا بھی خرچہ ہے، وہ برداشت نہیں کر کے حکومت کے رویے اور جو تعصب پرست ہیں، ایک طرف تو جانور بیچا جا رہا ہے، دوسری طرف لوگ مقبری کر کے بول رہے ہیں کہ فلاں گاڑی میں جانور جا رہے ہیں، حالانکہ بھینس کو کاٹنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن زبردستی وہاں پہ بھی روک کر ان کو پریشان کیا جا رہا ہے غیر ضروری۔ تو قریش برادری نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے جب تک حکومت اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرے گی تب تک ہم یہ اپنے دکانات نہیں کھولیں گے۔ ویسے مچھلی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت فائدے رکھے، تو بہت سارے ذرائع اللہ تعالیٰ بھیجا کے رکھے ہیں۔ اگر ابھی سے ہمارے علاقوں کے اندر بھی اگر ایسی محنت ہو جائے تو بقرعید میں پھر ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو جائے گی۔ بہرحال ان بھائیوں کے لیے بھی آپ خوب دعا کریں، اور جس کی وجہ سے غیر مسلم مہاراشٹر میں یہ کر رہے ہیں کہ اپنے جانوروں کو پنچایت کے سامنے، عدالت کے سامنے، حکومت کے ایوانوں کے سامنے لے جا کے باندھ رکھیں، حکومت کے ذریعے سے غیر مسلم احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دلاؤ، ہمارے جانور بک رہے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں آیا ہے، جو جانور 60,000 کا بک رہا ہے وہ 15,000 میں لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسے حالات پیدا ہے۔ مکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ مکر کرنے پہ آتے ہیں تو انہی لوگوں سے کشتی کو دھلواتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی بنائی تھی تو ظالموں نے کشتی کو غلاظت سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بنایا، حفاظت کے لیے بنایا کہ جو مسلمان بنیں گے، جو ایمان لے آئے، وہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے بنایا۔ اب وہ کشتی کے اندر ان لوگوں نے غلاظت کر دی، لیٹرین کر دی، تو نوح علیہ السلام بولے اے اللہ ہماری محنت پہ لوگوں نے پانی پھینک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نوح صبر کرو۔ پھر اللہ نے ایسی بیماری ان کے اندر ڈال دی، خارش بیماری، کھجلی کی بیماری، الرجی کی بیماری پیدا ہو گئی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ نوح کے اندر۔ بیماری کی کوئی دوا نہیں مل رہی ہے، پورا سرچ کر رہے ہیں، کہیں بھی دوا نہیں ملی۔ ایک آدمی کو بہت خارش تھی، بہت کھجلی تھی، اور رات میں گیا لیٹرین کرنے کے لیے، پھسل کے اندر گر گیا۔ جب باہر نکلا تو کھجلی کم ہو گئی، یعنی اس کو پتا چلا کہ یہ دوا ہے اس کا مطلب۔ اب وہ آ کے کامل گھر کے اندر بیٹھ گیا اور بیوی پوچھ رہی ہے تم تو بہت خوش ہیں، علاج ہو گیا آپ کا، دوا کہاں سے لے کے آئے؟ اب بیچارہ کیسے بتائے گا کہ میں دوا کیا استعمال کرتا کیا نہ کرتا، بیوی ہے میں کیسے چھپاتا؟ تو میری بیوی سے کہا کسی کو نہیں بتانا، اور بیوی کو لے گیا کشتی میں ڈبا کے لے کے آئے۔ اب میاں بیوی کو خوش لے کر پڑوس کے میاں بیوی پوچھ رہے ہیں کہ تم دونوں تو بہت مزے میں، کون سی دوا استعمال کرے ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ اب تنگ کرنے لگے، اب پڑوسی وقت میں کام آنے والا ہے، ان سے چھپائیں گے تو کیسا؟ یہاں تک کہ وہ پورے علاقے میں بات پھیل گئی اور لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر میٹریل کے لیے، دوا لینے کے لیے، اور دوا ختم ہو گئی، لوگ پانی ڈال کے خروش کے نکال کے اپنے جسموں کو مل رہے ہیں۔ تو بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب مکر کرنے پہ آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے تو انہی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کے کم مال میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے لیے خیر کے دروازے کھولتے، رحمت کے دروازے کھولتے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، درگزر کا، چین کا، سکون کا، امن کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما۔
اے اللہ دونوں جہاں میں عزت کی زندگی عزت کی روٹی مقدر فرما، اے اللہ ہم سب کو ہر برائی سے بچنے والا بنا، ہر شر سے بچنے والا بنا، ہر خطا سے بچنے والا بنا، خصوصاً اے اللہ میاں بیوی کے اندر الفت و عافیت پیدا فرما، محبت پیدا فرما، اے اللہ طلاق سے حفاظت فرما، اولاد سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ طلاق کو آپ نے بھی پسند نہیں فرمایا، ہمارے نبی نے بھی پسند نہیں فرمایا، اے اللہ طلاق کے احکام کو جاننے والا بنا، اے اللہ طلاق کے احکام کو سمجھنے والا بنا، اے اللہ اگر نہ بنتی ہو تو عین موقع پر بڑوں کی گواہی میں شرعی اعتبار سے کام کرنے کے توفیق عطا فرما، یا طلاق یا خلا سے نہ شوہر پہ ظلم ہو نہ عورت پر زیادتی ہو، شرعی اعتبار سے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پوری زندگی اپنے گھر میں مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، اسی طرح اے اللہ اپنے گھروں کے اندر بھی خوشحالی عطا فرما، گھروں کے اندر بھی خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ جو طلاق یافتہ لوگ ہیں اے اللہ ان کا اثر و نکاح عطا فرما، اے اللہ جو طلاق کے بعد بھی میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ایسے لوگوں کا سماجی بیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سماجی بیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال رشتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غزہ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم امہ کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو اپنے ہو بیگانے ہو ان کو انصاف عطا فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ نصرت فرما، اے اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اے اللہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اے اللہ جن جن مالکوں نے جن جن علاقوں نے اے اللہ اس احتجاج کے لیے اپنی آواز کو اٹھایا، اپنی آواز اپنے قلم کو اٹھایا، اے اللہ جس اعتبار سے بھی لوگوں نے کوششیں کی اے اللہ ان کوششوں کو جاری رکھنے والا بنا، اے اللہ جن جن لوگوں نے آج تک غزہ کے اے اللہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے ان کی آواز اٹھانے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس حساب سے ان کی مدد و نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، قابل مبارکباد ہے وہ مائیں، قابل مبارکباد ہے وہ نوجوان، قابل مبارکباد ہے وہ معصوم بچے، وہ ادارے وہ تنظیمیں اے اللہ جنہوں نے نہ مسلمان ہونے کو دیکھا نہ غیر مسلم ہونے کو دیکھا، اے اللہ احتجاج کے لیے انصاف کے لیے معصوم بچوں کی جانوں کے لیے جوانوں کی جوانی کے لیے اے اللہ ان کے علاقے کی حفاظت کے لیے اپنی آواز کو اٹھایا، اے اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ خصوصاً مہاراشٹر میں قریش برادریوں نے جو احتجاج منظم انداز میں اتحادی طور پر اجتماعی طور پر جو آواز اٹھایا ہے اے اللہ اس احتجاج کو کامیاب فرما، اے اللہ ان کے اندر خیر و عافیت عطا فرما، اے اللہ ایسی تحریک پورے ہندوستان میں چلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تاکہ دشمن عناصر کو پتہ چل جائے خدا کے نظام میں کوئی خلل ڈالتا ہے تو ان کی کرسیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، خدا کے احکام میں کوئی خلل ڈالتا ہے تو ان کی سیٹیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور کوئی اذان کو روکنا چاہتا ہے نماز کو مدارس کو مسجدوں کو اٹھانا چاہے گا، اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کرے گا تو تمہاری السلام کی کشتی کی طرح ان کا بھی حال ہو جائے گا، اے اللہ ان کے حق میں ہدایت ہے تو مالا مال فرما، ورنہ ایسوں کو نیست و نابود فرما، ذلت اور رسوائی کا سامنا فرما دے، ہم سب کے اندر بھی محبت پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، اختلافات سے حفاظت فرما، دین کی فہم فراست اور اندیشی عطا فرما، اے اللہ بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، اہل علم کی تعظیم کرنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنی والدین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ باحیات نہیں مولا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بنا، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی زبان ہم کو عطا فرما، اے اللہ کثرت سے ذکر کرنے والا دل ہمیں عطا فرما، اے اللہ نگاہوں سے بے حیائی سے بچنے کی توفیق ہماری آنکھوں میں عطا فرما، اے اللہ دینی مساجد مدارس مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس محمدیہ مسجد کی حفاظت فرما، اس مسجد کے لیے روز اول سے اے اللہ ابتدا سے آج تک جن جن بھائیوں نے جوانوں نے بڑوں نے بوڑھوں نے ضعیفوں نے ماؤں نے بہنوں نے بھائیوں نے بچوں نے
جس اعتبار سے مسجد کی خدمتیں کی ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، جو آگے خدمات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کی جان مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تیرا گھر ہے تو اپنے گھر کی بخوبی حفاظت کرنا جانتا ہے، اپنے گھر کی اپنے بندوں سے، اپنے خاص بندوں سے، اپنے مخلص بندوں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، اے اللہ ان کے مال سے، ان کی جان سے، ان کی محنت سے اے اللہ تو اپنی گھر کی حفاظت کرواتا ہے۔ جس طرح تو نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام مقرب انبیاء علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی ہے، اے اللہ ہمارے نام اعمال میں ہمارے حق میں بھی ایسی نیکیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرنے، جو تیرے گھر کی تعمیر کرنے، جو تیرے گھر کی حفاظت کرنے میں ہماری بھی جان مال وقت اے اللہ قربان ہو جائے، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، خصوصاً موسمی بارش سے ہی اے اللہ کے نقصان سے حفاظت فرما۔ اللہم حو علینا ولا علینا، اے اللہ آقا علیہ السلام نے بہت بہترین پیاری دعا فرمائی، کثرت سے بارش ہو جائے تو کہا یا اللہ بارش ہم پر نہ برسا، ہمارے دائیں بائیں برسا، یعنی کھیتی باڑی میں برسا، اے اللہ اس بارش کو نفع کا ذریعہ بنا، جتنے بیمار بچے ہیں، ماں بہنیں ہیں، بڑے ہیں، اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔